اور بہت ساری بار چونکہ ان سجدوں کے تعلق سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور خاص طور سے سجدے سہو کا معاملہ تو ایک عبادت کے اندر کا ہے۔ اب جب یہ سجدے سہو جو عبادت کے اندر حصہ ہے، اور اگر اس کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہوتا ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان اگر اس سجدے کا علم نہ رکھے جو کہ نماز کے تکمیل کے لیے ضروری ہوتا ہے، جب اس میں کوئی چیز ہم بھول جاتے ہیں تو پھر پریشانی شروع ہوتی ہے، معاملہ خلط ملط ہونا چالو ہو جاتا ہے، اور نماز تو ہو جاتی ہے لیکن انسان اپنی عبادت میں شک میں رہتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ان تینوں سجدوں کے بارے میں کچھ مختصر سی باتیں جو کہ بہت کثرت سے لوگوں نے سوال کیے، اس کا جواب بھی ہو جائے گا، اور اس کے تعلق سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، اور ایک وضاحت انشاءاللہ اور ایک نئی معلومات ہمارے اس میں جو اضافہ ہو جائیں گے۔ بھائی سب سے پہلی چیز جس سجدے کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں وہ سجدے سہو ہے۔ سجدے سہو کا کیا معنی ہے؟ تو یاد رکھیے، سہو کا معنی ہوتا ہے بھولنا، مطلب جب انسان نماز پڑھ رہا ہو، اس میں اگر وہ کوئی چیز بھول جائے تو اس کے اوپر جو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے اسے سجدے سہو کہا جاتا ہے۔ ویسے سہو کا معنی ہی بھول ہو جاتا ہے، بھول، غفلت ہوگی، آدمی بھول گیا کوئی چیز، ٹھیک۔ تو سجدے سہو، ویسے سہو کا معنی بھول ہوتا ہے، لیکن سجدے سہو وہ سجدہ ہوتا ہے یا وہ سجدے ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ دو ہوتے ہیں، جو انسان نماز میں کسی کمی یا زیادتی دونوں کے لیے کرتا ہے، اور کبھی نماز کے اندر اور نماز کے بعد، یعنی سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں ہی طرح سے یہ سجدے کیے جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے سجدے سہو، یاد رکھیے۔ اب آئیے سجدے سہو یاد رکھیے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو سجدے سہو نماز میں کسی چیز کی بھول اور چوک کے معاملے میں یاد رکھیے یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ جب ایک انسان نماز میں کوئی بھول چوک کر بیٹھتا ہے جو اسے یاد نہیں آتی ہے، چاہے رکعتوں کی کمی ہو، میں قاعدہ بھول گیا پہلا والا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں جو ہے سجدہ بھول گیا ایک کرنا، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک رکوع میں نہیں کر پایا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 2 کے بدلے 3 رکعت پڑھ دیا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 4 کے بدلے 3 ہی نماز پڑھی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 5 کر دیا۔ تو مختلف بہرحال سجدے مختلف ہو سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ سہو کس قسم کا ہوا انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی میں رکھوں گا کہ سہو کس قسم کا ہو تو سجدے کس قسم کے ہوں گے اس میں، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کسی بھی قسم کی کمی اور زیادتی پر نماز کے اندر سجدے سہو کرنا واجب ہے، اور بہت سارے ائمہ اور جو ہے مجتہدین کا اس پہ یہی قول ہے، اور اصحاب رسول صحابہ کا یہی معمول تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل سے یہ بات ظاہر ہے کہ آپ سجدے سہو لوگوں کو کرایا کرتے تھے جب آپ سے نماز میں کوئی بھول چوک ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے بھول چوک جو ہے آپ کی فطرت تھی، ظاہر سی بات جس طرح سے ہم انسان ہیں بھول چوک ہو جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے بھول چوک آپ سے بھی ہوئی، ٹھیک۔ اور اس بھول کا نتیجہ یہ ہوا کہ سجدے سہو کا طریقہ ہمیں جو ہے بتایا گیا۔ آئیے اس کے تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، تم میں سے جب کسی کو نماز میں شک ہو جائے، ٹھیک، شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہے، مطلب اس کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ کتنی رکعتیں اس نے ادا کی ہے، تو اگر رکعتیں ادا کی ہیں 3 یا 4، اب وہ کنفیوژن ہے، 4 رکعت کی نماز ہے، اس نے اس کو شک ہو رہا 3 یا 4، تو ایسی صورت میں شک کو نظر انداز کر دینا چاہیے، شک کو نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی عبادت شک میں کرنا شریعتاً درست نہیں ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں شک کو نکال دینا چاہیے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ اس شک کو نکال دیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں شک کو نکال دیں اور یقین پر نماز کی بنیاد رکھیں، یقین کر لے کہ 3 ہوا سمجھ لیجیے، یقین کر لے کہ 2 ہوئی سمجھ لیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ یقین کر لے، یقین پر بنیاد رکھیں، پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کریں۔ پہلے یقین کر لے، مثال کے طور پر میں نماز میں ہوں، مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے 4، تو یقین کر لے، اور ظاہر ہے یقین کم پر زیادہ ہوتا ہے، زیادہ کے بنے ہے نا، 3 پر یقین ہو سکتا ہے، چونکہ شک کیا ہے 3 یا 4، تو 3 پر یقین کر لے، پھر 1 رکعت پڑھ لیا، مطلب 4 کر لی اپنے آپ کے حساب سے، وہ کتنے ہوئے واللہ اعلم۔ اس کے بعد جو ہے آپ سجدے سہو کر لے سلام سے پہلے، تو آپ فرماتے ہیں تو پھر جو ہے نماز کی بنیاد رکھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے سہو کے 2 سجدے کرے۔ بس اگر تو نے اگر 5 رکعتیں پڑھی ہوں گی، ٹھیک، مطلب آدمی نے اگر 3 پڑھی ہے تو یہ سہو کا سجدہ اس کو 4 کر دیں گا، اگر 5 پڑھی ہوں گی تو یہ 2 سجدے اسے اچھی جو ہے 6ٹھی رکعت کے قائم مقام کر دیں گے، اور جو ہے اسے 6 بنا دیں گے، اور پہلی 4 رکعت الگ اور یہ 2 رکعت نفل کا اسے ثواب ملیں گا۔ تو دیکھیے حدیث نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی۔ پہلا، نماز میں شک کو بھول چوک ہو جائے تو سجدے سہو کرے، شک ہے کہ 3 پڑھی یا 4 پڑھی تو سجدے سہو کر لے، اگر 4 پڑھ لی تھی اور 5ویں ہو گئی، 5 کا بھی لفظ آ رہا ہے، کیوں؟ اس کو شک تھا نا، 3 اور 4 پڑھا، کیا پڑھا اس نے، اور اس نے سمجھ لیجئے وہ تیسری رکعت جس کو سمجھا وہ چوتھی تھی اس کی، تو اس نے جو 1 رکعت اضافہ کر دی جس کو وہ 3 سمجھ کے 4 کر رہا تھا، تو اصل میں ہوگی 4 کے بعد ایک 5ویں رکعت، تو جو 5 پڑھ لی اس نے، مطلب 4 اس کی ہو گئی تھی، غلطی ہوئی، 5 پڑھ لی، تو سجدے سہو یہ 2 سجدے 1 رکعت کے برابر ہوتے ہیں،
ایک رکعت کے، تو یہ 5ویں رکعت جو زیادہ پڑھ لی وہ 2 سجدے سہو مل کر یہ ہو گئی 6 رکعتیں، تو یہ 2 نفل کا ثواب مل گیا اور یہ 2 جو ہے 4 اس کی فرض ہو گئی۔ اب اگر اس نے 3 پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے، 3 پڑھی ہوں گی سمجھ لیجئے، اور وہ شک میں تھا کیا ہوا اور اس نے 4 سمجھ کے سجدے سہو کر لیا، تو سجدے سہو 1 رکعت کے برابر ہوتا ہے، وہ کتنا ہو جائے گا؟ چوتھی رکعت کو مکمل کر دے۔ اب اسے شک ہوا کہ اس نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی، اور اس نے واقع میں 4 پڑھی، جس کو 3 سمجھ رہا تھا 3 کو 4 سمجھ رہا تھا، سجدے سہو کرنے کی ارادہ کیا 1 رکعت پڑھ لی، جبکہ اس نے ایکچوئل میں 4 ہی پڑھی، تو اگر 4 پڑھنی تھی، غلطی سمجھا اس نے، سجدے سہو کر لیا اور حقیقت میں 4 ہی پڑھی، تو یہ سجدے سہو شیطان کو رسوا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو 1 رکعت کے قائم مقام ہے، اگر رکعتیں برابر ہے تو سجدے سہو کی وجہ سے شیطان ذلیل ہوتا ہے، اس لیے کہ چونکہ شیطان ظاہر سی بات ہے اس نے آپ کو بھول ڈالی ہے، شیطانی تو بھول ڈالتا ہے نا نماز میں عبادت میں، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ سجدہ سہو کرتے ہیں اور اگر برابر رکعتیں تھی لیکن آپ کو شک ہوا، ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے 4 پڑھی یا 3 پڑھی، جبکہ آپ نے برابر 3 پڑھی اور آپ نے اس کو 3 سمجھ کے پھر چوتھی کیا تو 4 ہی رکعت ہوئی، لیکن سجدے سہو کی وجہ سے شیطان ذلیل ہو گیا، آپ کو لگا 3 ہے 4 ہے، جبکہ آپ نے 4 برابر پڑھی تھی، آپ نے ایک اور کھڑے ہو گئے، آپ 4 مطلب 3 سمجھ کے کھڑے 5 ہی پڑھ لی، سجدے سہو مل کر کیا ہو گیا 2 رکعتیں بن گئی، 2 رکعت نفل کا ثواب۔ اسی طرح آپ کو 3 یا 4 پہ شک تھا اور واقعی میں آپ نے 3 ہی پڑھی تھی، ٹھیک، اور سجدے سہو آپ نے کر لیا، جبکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے 4 کر لی، سجدے سہو کر لیا، تو سجدے سہو 1 رکعت کے برابر ہو گیا، تو یہ 4 رکعت پوری ہو گئی۔ تو سجدے سہو 1 رکعت کے قائم مقام ہے، کم ہو جائے تو پورا کر دیں گی، زیادہ رکعتیں ہوں گی تو 2 کو الگ کر کے ثواب دے دیں گی، اور اگر برابر تھی تو شیطان کو ذلیل کر دیں گے، رسوا کر دیں گے کہ اس نے آپ کو بھلانا چاہا لیکن آپ نے پھر بھی سجدے سہو کر کے اپنے رب سے جو ہے اس کی تلافی کر لی، اس کمی کو پورا کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آئیے آگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے سلسلۃ احادیث صحیحہ جامع ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب تم میں سے کسی کو اپنی نمازوں میں شک ہو جائے اور اسے علم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اب وہ کنفیوز ہے کتنی رکعتیں میں نے پڑھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نے 1 رکعت پڑھی یا 2 رکعت پڑھی۔ اگر آپ کو شک اس میں فجر میں آپ یا کوئی نفل نماز 2 رکعت کی پڑھ رہے ہیں، اب فجر میں سمجھ لیجیے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اب 2 پڑھی یا 1 پڑھی، تو آپ فرماتے پھر وہ 1 سمجھ لے، اس کو 1 گن لے، چونکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے آپ کو یقین کی طرف جائیے، زیادہ تو شک کا معاملہ ہے لیکن کم تو یقین ہے نا، تو اگر 2 پڑھی یا 1 پڑھی شک ہو رہا تو کتنا ماننا چاہیے؟ 1 ماننا چاہیے، چونکہ 1 زیادہ قریب ہے یقین کے بنسبت 2 کے مقابلے میں۔ اگر اسے شک ہے 2 پڑھی یا 3 پڑھی، ایسا وہ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے، اب 2 اور 3 میں شک ہو گیا، مغرب پڑھ رہا ہے 2 اور 3 میں شک ہو گیا اس کو، تو پھر کس پر آپ فرماتے ہیں 2 پر یقین کر لیں، اسے شک ہے 3 پڑھی یا 4 پڑھی تو 3 پر یقین کر لیں۔ حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا، اسے علم نہ ہو کہ 3 پڑھی یا 2 پر 1 پڑھی یا 2 تو پھر 1 پہ یقین کر لے، 2 پڑھی یا 3 تو 2 پہ یقین کر لے، 3 پڑھی یا 4 تو 3 رکعت پہ یقین بنا لے کہ میں 3 ہی پڑھی میں نے۔ پھر جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے ہی 2 سجدے کر لے، مطلب جب نماز سے فارغ ہونے سے پہلے تو شک کو نکال کے یقین کی طرف چلا جائے، نماز ختم کرنے سے پہلے سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے، یہ ہوا سجدے سہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسری روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سہو کے تعلق سے بیان کیا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر، اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، صحابی کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھا کر درمیانی تشہد کے لیے بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اب تیسری رکعت کے لیے آپ کو قاعدہ کرنا ہے پھر اٹھنا ہے، تو آپ نے بغیر قاعدہ کرے کہ آپ سیدھے اٹھ گئے، اس کے بعد لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے، چونکہ امام کی اتباع لازم ہے، لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے، اور ابھی سجدے سہو کا طریقہ شاید صحابہ کو نہیں پتا تھا، اس لیے صحابہ خاموشی سے اٹھ گئے، اور رسول اللہ چونکہ شارح تھے، شریعت آپ پر اترتی تھی، تو صحابہ ڈرتے بھی تھے کہ ہو سکتا ہے یہ سجدہ ختم ہوگا، یہ قاعدہ ختم ہوگا، یہ رکعتیں کم ہوگی، سوچتے تھے، تو صحابہ کھڑے ہو گئے، ٹھیک کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے قریب ہوئے، مطلب قاعدے میں بیٹھے، جو کہ دوسرا قاعدہ ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کا پہلا ہی قاعدہ تھا، قریب تھے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلام پھیریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہی، اور تکبیر کہہ کر آپ سجدے میں چلے گئے بیٹھے ہوئے، اور آپ نے 2 سجدے کیے، اور 2 سجدوں کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، سلام پھیرا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہی پتہ چلا کہ نماز میں کوئی چیز کمی ہو گئی تھی نا، کیا کم ہو گیا تھا؟ قاعدہ کم ہو گیا تھا، قاعدہ کم ہو گیا تو رسول اللہ نے کیا کیا اس کے لیے؟ سجدے سہو کرا دیا۔ تو سجدے سہو کسی بھی چیز کی کمی اور کسی بھی چیز کی زیادتی کے لیے نماز میں کیا جائے گا، سلام سے پہلے اور سلام کے بعد، دونوں طریقے انشاءاللہ آخر میں دونوں کی تفصیلات بھی رکھوں گا، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سجدے سہو کے تعلق سے جو بات آتی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے 3 رکعت پڑھائی، اور اس کے بعد سلام پھیر دیا، پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور گھر میں داخل ہو گئے، ٹھیک۔
اس کے بعد صحابہ پہنچے اور کہا اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ کمی ہو گئی ہے؟ کیا بات؟ تو کہا آپ نے آج جو ہے 3 رکعت ہی نماز پڑھائی. تو کہا میں نے 3 پڑھائی. آپ نے کہا کوئی اور ہے جو بولے گا؟ تو ایک اور صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہاں آپ نے 3 رکعت نماز پڑھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے جو آپ نے 1 رکعت پڑھی. 1 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا, پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ دوسرا طریقہ آ رہا ہے. وہ پہلی روایت جو میں نے جمع کی تھی وہ پہلے طریقے کے بارے میں تھی, وہ نماز کے اندر کا ہے, یہ نماز کے باہر کا ہے. اس لیے میں نے کہا سلام سے پہلے اور سلام کے بعد. سلام سے پہلے مطلب نماز میں جب غلطی یاد آ جائے, سلام کی بات کا مطلب نماز کے بعد کوئی غلطی یاد آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا, چلے گئے 3 رکعت. وہ کئی سارے نئے کام کرنے میں آپ کو مددگار ثابت ہوں گے, یاد رکھیں. اور کئی سارے کام امت کو کرنا ہے, یاد رکھیے یہ سب سے صحیح وقت ہے اس کے لیے. تو صبح میں برکت ہے, یاد رکھیے. اور جتنے لوگوں کی تجارتیں صبح ہوتی ہے ان تجارتوں کو آپ غور کیجیے, ان تجارتوں کو آپ مانیٹر کیجیے اور ان تجارتوں کی برکت کو دیکھیے. ان کی برکت, ان کے مال میں برکت, ان کے بیوی بچوں کے اندر برکت آپ دیکھیے. ہو اچھا اس کے اندر میں یہاں تک بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں اگر بے دین بھی ہوتا آپ یہ چیز محسوس کر سکتے. صرف اس وقت کی برکت کو لے رہے ہو, لیکن اس کے اندر اگر نماز پڑھ کے کرتے تو اور بھی فائدہ ہوتا. ایک انسان دنیا میں آتا ہے, خوش بھی ہوتا ہے, غمگین ہوتا ہے, خوشی بھی ہوتی ہے. مومن بھی ہو تو خوش ہوتا ہے, کافر بھی تو خوش ہوتے ہیں نا, خوشیاں ان کو الگ الگ ملتی ہے دنیا. تو فائدہ تو اٹھا رہے ہیں. تو وہ لوگ آپ ان کو دیکھیں گے, ایون وہ لوگ جو مانتے نہیں, اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے اگر صرف فجر میں جاگنا شروع ہو. اور فجر کی تجارتیں آپ ساری دیکھیے, جو تجارتیں سحر سے اور فجر سے چالو ہو جاتی ہے ان کی برکتیں الگ ہے, ان کا معاملہ ہی الگ ہے, ان کی حالات ہی الگ ہے. جو بھی آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تجارتیں سبزی اور ترکاری کا تجارت, پھل اور فروٹ کی تجارتیں ہے نا, اسی طرح مٹن اور فش کی تجارتیں, جو گوشت وغیرہ ہوتے ہیں, نان ویج چیزیں ہوتی ہیں, اس کی تجارتیں آپ دیکھیں. دودھ وغیرہ کی تجارتیں ہے نا, منڈیاں کب سے لگ جاتی ہے؟ صبح فجر سے شروع ہو جاتی ہے نا. اور ان کی زندگیاں دیکھیں ان لوگوں کی, ان کی برکتیں دیکھیے, ان کی اولادوں کو دیکھیے آپ, اور تمام ان کی صحت دیکھیے, ان کے حالات دیکھیے آپ, عجیب و غریب حالات. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں برکت رکھی ہے. امت اس سب سے اہم وقت کو سونے میں برباد کری. مسلم ممالک میں اگر آپ جائیں گے, کچھ ہر کوئی تو نہیں, لیکن ایک سعودی کی میں مثال دے سکتا ہوں. صبح آفس کے وقت جو ہے 7 بجے چالو ہوتا ہے, مارننگ 7 سے آفس چالو ہوتے ہیں. تو جب صبح 7 بجے آفس چالو ہوتا ہے, 3 سے 4 بجے آپ فری ہو جاتے ہیں. اس کے بعد صبح بھی آپ کی برکت والا وقت تھا, آپ نے اس کو حلال روزی میں ڈالا. اس کے شام میں آنے کے بعد ریکریشنل ایکٹیویٹیز, بچوں کے ساتھ رہنا, کھیلنا, کودنا, گارڈننگ, گھومنا پھرنا, اس سب کے لیے آپ کے پاس مغرب تک وقت ہے, عشاء تک وقت ہے. اور اس کے بعد آپ جلدی آپ سو جائے, پھر آپ فجر میں اٹھ جائے. تو آپ زندگی میں دیکھیں گے برکت ہے, پیسے میں آپ دیکھیں گے برکت ہے, اولاد میں آپ دیکھیں گے برکت ہے, اولاد میں برکت ہے. جب وہ لوگ وہاں کے ماحول سے نکل کے ہندوستان چھٹی میں آتے تو بولتے یار یہاں کی نوسط تو برداشت ہی نہیں ہو رہی. لیکن کچھ دن بعد پھر وہی حال ہوتا ہے, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدل لیتا, پھر یہ بھی سوتے پڑا, مطلب لاشیں پھر بچھی ہوئی صبح کے وقت, سب پڑے مردار کی حالت. لیکن وہ محسوس کر سکتے ہیں آپ وہ زندگی, اس کی چہل پہل, اس کے فائدے. تو یہ دیکھیے آپ اس چیز کو, آپ کیسے مثالیں ہیں. بہرحال دوسرا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پاس فرشتوں کی گواہی, یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں, یعنی حفاظت کے لیے آتے ہیں, اور جو بھی ریکارڈ کیپنگ کے لیے آتے رہتے ہیں. اور نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہو جاتے ہیں, مطلب دونوں آ کے شفٹ چینج کرتے جمع ہو جاتے ہیں, پھر چڑھ جاتے ہیں. وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس تھے, تو جو رات میں تمہارے پاس تھے اوپر کی طرف چڑھ جاتے فجر میں, یاد رکھیں. اور اللہ ان سے پوچھتا ہے, حالانکہ اس کو خوب معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے, تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا, مطلب وہ کیسے تھے. تو وہ عرض کرتے ہیں اللہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تو جب یہ نماز پڑھ رہے تھے, یعنی صبح کی نماز پڑھ رہے تھے, اور جب ان کے پاس گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے, مطلب فرشتے عصر میں آئے تھے, فجر میں گئے. تو بولتے ہیں جب ہم آئے تھے تب بھی وہ نماز میں تھا, اور جب ہم چھوڑ کر گئے تب بھی نماز میں تھا, کیونکہ عصر میں آتے ہیں ٹھیک ہے, اور فجر میں چلے جاتے, تو فجر میں نئے آتے جو عصر تک رہتے ہیں. تو جو آنے والے کیا بولتے, جب ہم آئے تھے تو جب یہ نماز پڑھ رہا تھا, اور جب ہم گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہا تھا. حالانکہ اللہ کو یہ چیز معلوم ہے. تو فجر عصر کی نماز کی دیکھیے اہمیت اس روایت سے پتہ چلتی ہے. فرشتوں کی گواہی کا وقت ہوتا ہے, اللہ کے پاس ہمارے اعمال لے جاتے ہیں, ہم نماز کی حالت میں ہو تو کتنا فائدہ یاد رکھیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور